نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بخاری مسلم میں موجود ہے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور اس کی بات سن کے مسکرائے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑے گا، کرن کی طرف منہ کر کے حضور نے اپنے گریبان مبارک کے بٹن کھول لیے اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرنے لگے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ دیکھیے نا، صحابی ہیں، حضور سے پیار کرنے والے، شراب پی بیٹھے۔ بخاری مسلم پڑھیے، شراب پی لی۔ ایک بہت مالدار 30 سال کا نوجوان آ گیا، عبد الواحد زید۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کروڑ پتی تھا، ہیرے جواہرات کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا 3 شرطوں پہ قائم رہنا، 3 شرطوں پہ۔ ایک، بغداد کے لوگ کہتے ہیں بغداد میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی۔ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی آئے۔ عبادت سے ثواب ملتا ہے، عبادت سے اجر ملتا ہے، عبادت ضروری ہے، اور عبادت بھی محبت کا ہی ایک حصہ ہے۔ بغیر عبادت کے، بغیر ریاضت کے، بغیر ان کی اطاعت کے کسی چیز کا حصول ممکن ہی نہیں۔ لیکن عبادت کو خشک کر دینا اور عبادت ہی عبادت رہ جائے، اس میں محبت کا کوئی حصہ شامل ہی نہ ہو، تو وہ عبادت بوجھ سا بن جاتی ہے۔ عبادت کا اجر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، اور جب بندے کو محبت ہوتی ہے، عبادت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور محبت کرنے والے کو محبوب ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بخاری مسلم میں موجود ہے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ اس نے کہا حضور نہ نفلی نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، نہ زیادہ روزے رکھے ہیں، فرائض کا پابند ہوں، اللہ کی حدود کی پابندی کرتا ہوں، کثرت صوم و صلات میرے پاس کوئی نوافل کی کثرت نہیں۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ تو نبی پاک نے فرمایا تیاری بھی تو بتا نا، کیا تیاری ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک عمل میرے پاس ہے۔ فرمایا کون سا؟ کہنے لگے میں خدا سے بھی پیار کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ رسول سے محبت ہے، پیار ہے، عشق ہو گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور اس کی بات سن کے مسکرائے، حضور اس کی بات سن کے مسکرائے، نبی پاک مسکرائے، اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گویا یہ بات اچھی لگی۔ ڈانٹا نہیں حضور نے کہ تو زیادہ نفل پڑھ، تو زیادہ عبادتیں کر، تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے محبت ہے؟ ڈانٹا نہیں، مسکرائے اور فرمایا اچھا اگر تو محبت کرتا ہے اللہ رسول سے تو پھر سن لے، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نصیب ہوتا ہے۔ خشک خشک عبادتیں رہ گئی ہیں، محبت نہیں، خلوص نہیں، آ کے بیٹھنے والا بھی وہ تڑپ نہیں رکھتا، اس کے چہرے پہ وہ روشنی نہیں آتی۔ ہمارے بزرگ جو ہمارے اندر شوق، ذوق، توانائی پیدا کرنا چاہتے، ہم سست سست رہتے ہیں، ہم محبت کا وہ جذبہ، وہ حسن، یہ جو ہماری محفل ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، یہ ساری محبت کو عروج دینے کے لیے ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں توانائی پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، روحانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ محبت جو ہوتی ہے نا، محبت، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا جو 10 بار پڑھے گا اللہ 100 رحمتیں نازل کرے گا، جو 100 بار پڑھے گا اللہ 1000 رحمت نازل فرمائے گا، اور ایک جگہ فرمایا جو 1000 بار پڑھے گا نا اللہ اس کی پیشانی پہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے۔ یہ سارا ثواب گنوایا، یہ سارا درود پاک کا یہ ثواب گنوایا حضور نے۔ فرمایا درود پڑھو گے قیامت میں روشنی ملے گی، درود پڑھو گے قیامت کے اندھیروں میں تمہیں نور ملے گا، ثواب گنوائے۔ ایک حدیث میں کیا لفظ ہیں؟ ایک بار پڑھو، 10 بار پڑھو، 100 یہ ثواب ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی،
ہاں اگر تو محبت سے پڑھے گا تو حضور اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا اس کا ثواب یہ ہے کہ تو پڑھے گا اور تیرا رسول اپنے کانوں سے تیرا درود سنے گا۔ باقی جس نے پڑھا اسے ثواب بتلایا، اور جس نے محبت سے پڑھا فرمایا تیرا میں اپنے کانوں سے سنوں گا، میں خود سنتا ہوں اپنے کانوں سے اس کا جو محبت، اس کا مطلب ہے محبت کا بڑا درجہ ہوا۔ کام سارے ہی ہو جاتے ہیں، لیکن جو محبت ہے نا، ہمارے سلاسل طریقت میں 3 چیزیں ضروری ہیں، ایک محبت، دوسری عقیدت، تیسرا ادب۔ یہ 3 چیزیں جتنی جتنی پختہ ہوتی جاتی ہیں فیض کے دروازے اتنی زیادہ کھلتے جاتے ہیں۔ فیض کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لیں۔ فیض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف میرے پیر کی کتنی توجہ ہے، خدا کی کتنی توجہ ہے، اور محمد مصطفیٰ کی کتنی توجہ ہے صلی اللہ علیہ، میں کس قدر توجہ کرا پایا ہوں، ان کا کرم میری جانب کتنا ہے۔ محبت والے پہ توجہ کتنی ہے؟ محبت والے پہ تمام صحابہ کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر اس طرح ہے کہ میں ابو بکر میں سے ہوں، ابو بکر مجھ سے ہے۔ عمر کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل جاتا ہے، عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا۔ فضیلت بیان کی، ان تمام صحابہ نے عمل کیے، بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، حنین میں گئے، ان کے اعمال ہیں۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اس طرح کا عمل نہیں، نہ تبلیغ میں، نہ جہاد میں، نہ کسی اور جگہ، مجبوری بڑی تھی۔ یہ سارے عمل اس لیے، اب یہاں کوئی بندہ یہ ترجمہ نہ کر لے کہ جی عمل نہ کرو خالی محبت کرو، ان کی مجبوری تھی، ان کی والدہ علیل تھی تو ان پر پابندی تھی حضور کے حکم کی، وہ آئے نہیں، لیکن محبت جوش پہ تھی تو محبوب نے باقیوں کا اجر بیان فرمایا، کرن کی طرف منہ کر کے حضور نے اپنے گریبان مبارک کے بٹن کھول لیے اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرنے لگے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ادھر میرا ایک دیوانہ رہتا ہے تو وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ محبت کا اجر ہے، محبت کا اجر۔ جو عمل کرنے والے تھے ان کو حضور نے ثواب بتلایا ہے، ثواب بتلایا، اور پھر اس محبت کرنے والے کا اجر بیان کیا۔ اس کا یار اتنا اجر رکھ دیا، اتنا اجر رکھ دیا۔ جو محبت کرنے والے تھے ان کا اجر کیا بیان کیا؟ حضور نے فرمایا علی اور عمر میرا جبہ لے کر کے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ منتیں کر رہے ہیں کہ حضور کا کرتا مل جائے، کرتا۔ یہاں لوگ بھاگ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کا تھوڑا سا حصہ مل جائے۔ ایک منہ مبارک کے لیے صحابہ تڑپ رہے ہیں کہ ایک بال مبارک، منہ مبارک نصیب ہو جائے، اور وہ جو محبت کرتے ہیں اور دور رہتے ہیں ان کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا جبہ لے جاؤ۔ اور ڈیوٹی کس کی لگائی؟ فرمایا علی جائے اور عمر جائے، دے کے آئے۔ خشک لوگ زندگی گزارنے لگے ہیں، محبت کا سوتا ہی خشک ہو گیا ہے، موٹا موٹا سا عمل، موٹی موٹی سی بات کرو۔ تمام صوفیاء نے اپنی زندگی لگائی اس کام پہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری عبادت ناقص ہو کے بعض اوقات واپس لوٹ آتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، محبت ناقص نہیں ہوا کرتی۔ محبت میں تو کوئی گناہگار بھی ہو جائے تو میرے رسول فرماتے ہیں غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ محبوب تو دیکھیے نا، صحابی ہیں حضور سے پیار کرنے والے، شراب پی بیٹھے، بخاری مسلم پڑھیے، شراب پی لی، خود در رسول پہ آئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ کیا ہوا؟ شراب پی لی ہے، بھول گیا تھا، بچپن سے پیتا آ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا منہ سونگو۔ سونگا تو کہا حضور بدبو تو آ رہی ہے شراب کی۔ فرمایا باہر لے جاؤ، کوڑے مارو۔ صحابہ کہتے کوڑے لگ رہے تھے اور اندر نبی پاک بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے، بے چینی کے عالم۔ ایک صحابی نے کہا حضور اس ملعون کے لیے معاذ اللہ، اس کے لیے آپ جس نے شراب پی اس کے لیے بے چین ہے؟ حضور نے فرمایا چپ کر جا، غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ تیری محبت توجہ کرائے گی نبی پاک کی تیری طرف۔ جو محبت، عقیدت، ادب، وفا، جذبہ، حسن، تازگی، روحانیت، یہ سارے ایک معنی کے سارے الفاظ ہیں، ان کا مفہوم ایک نکلتا ہے۔ اگر زندگی محبت سے خالی ہو گئی تو اقبال نے کہا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے۔
اقبال کہتے ہیں اب تو ڈھیر ہے، کسی وقت بھی کوئی ہوا آئے گی تجھے اڑا کے لے جائے گی، تیرے اندر طاقت اور وزن اتنی دیر رہے گا جتنی دیر رسول اللہ کا پیار تیرے دل میں زندہ رہے گا، جتنی دیر محبت تیرے دل میں. ہمارے صوفیاء نے پیار ہی تو سکھایا ہے، ہمارے صوفیاء نے محبت ہی تو سکھائی ہے، ہمارے اہل اللہ نے پیار ہی تو سکھایا ہے. اتنا پیار کہ حضرت امیر خسرو رو ہی پڑے. اور حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے محبوبہ جنت میں تو پتہ نہیں کب جانا ہے، کس وقت کے بعد جانا ہے، میرا نہیں گزارا، تو اپنے رب سے دعا کر کہ مجھے اتنی گنجائش مل جائے کہ میں قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہی دفن ہو جاؤں. پتہ نہیں کب قبریں کھلیں گی، کب دوبارہ رشتہ قائم ہوگا وہ والا. تو بھائی یہ جو پیار ہوتا ہے نا، یہ توانائی دیتا ہے، محبت جگا دیتی ہے، محبت نکالتی ہے بندے کو دین کے لیے، محبت آگے بڑھاتی ہے اس کو خدمت کے لیے. محبت ہے جو وارفتگی کا جذبہ اختیار کرتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کوئی حرج نہیں، اب ایک نیا رٹا نکل آیا، کہتے ہیں ساڈا ماں پیو ہی ساڈا پیر ہے. اب یہ بھی ایک فتویٰ عام ہو گیا، جب تک اماں ابو موجود ہیں ہمیں پیر پکڑنے کی ضرورت. یہ بھی ایک فتویٰ ہے، بہت سارے لوگوں کا میں نے سنا ہے. خدا کے بندو، حضرت ابو بکر صدیق جیسا پیر گھر میں موجود تھا، پھر بھی ان کے بیٹے نے جا کے در رسول پہ ہاتھ رکھا ہے. حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر لوگوں نے اپنی اولادیں جا کے مرید کرائی ہیں. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے بڑا پیر کون ہوگا؟ لیکن انہوں نے بھی اپنے بچے جا کے کہیں بیعت کرائے، اپنے گھر میں ہر شے موجود تھی. جو پیر تھے انہوں نے بھی کہا نہیں، روحانی تربیت کے لیے، دین سکھانے کے لیے ہم کافی نہیں، کہیں لے جانا پڑے گا، کہیں بٹھانا پڑے گا. یہاں لوگ اپنی مرضی کا فتویٰ گھڑتے ہیں. پیار، وارفتگی، خلوص، وفا کا رشتہ، محبت جب تک قائم نہیں ہوتی، اور محبت میں جب تک روز بروز اضافہ نہیں ہوتا، روز بروز جب تک یہ توانائی نہیں پکڑتی، سمجھ لیں کہ زندگی تنزل کا شکار ہے. آپ واپس آ رہے ہیں، آپ، اور محبت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، پیار جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. لوگوں کو اس فلسفے کی سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں میں نوکر بنا ہوا ہوں، کسی کے دروازے پہ کھڑا ہوں. اقبال کہتے ہیں جب تجھے عشق آداب سکھا دے گا نا، تو پھر اگر تو غلام بھی ہوگا تو اللہ تجھے شہنشاہ بنا دے گا، پھر تجھے آداب شہنشاہی کا پتہ چلے گا. تو زندگی میں پیار، محبت، خلوص، یہ چیزیں آپ کو قریب کر دیتی ہیں اللہ رسول کے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے اپنے دین میں جس چیز کا سب سے زیادہ قدر بیان فرمایا اور جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت بیان فرمائی وہ محبت ہے. محبت خشک نہیں ہونی چاہیے. محبت کے اندر کبھی بھی، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، مولا علی شیر خدا کے شاگرد ہیں. اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ بچپن تھا ان کا تو وہ نبی پاک کے گھر چلے جاتے تھے. تابعی ہیں، بہت چھوٹے تھے جب حضور کا وصال ہوا، صحابہ کے شاگرد ہیں. ایک دفعہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی پڑا تھا تو وہ بھی حضرت حسن بصری اٹھا کے پی گئے. یعنی حضور علیہ السلام کا جھوٹا پینے کا بھی اللہ نے انہیں، لعاب دہن شدہ پینے کا بھی بڑے صاحب بصیرت تھے. ایک بہت مالدار 30 سال کا نوجوان آ گیا، عبد الواحد زید. حضور میں نے مرید ہونا ہے. آپ نے فرمایا تو میرا بھائی بن جا، مجھ سے دین سیکھ، مرید ہو کے کیا کرے گا؟ کہنے لگا حضور میں باریکی تک پہنچ گیا ہوں، بھائی تو شریک ہوتے ہیں، تو مجھے بھائی نہ بنائے، مجھے غلام بنائے. تابع داری وہی کر سکتا ہے جو غلامی کرے. بھائی تو شریک ہوتے ہیں، وہ تو مقابلہ کرتے ہیں، غلام بنائے. تو حضرت حسن بصری، حضرت عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کروڑ پتی تھا، ہیرے جواہرات کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تیرا میرا سٹیٹس ایک نہیں، تو میرا غلام کیسے بنے گا؟ تیرے گھر میں تو خود 20 غلام ہیں، تیرا میرا سٹیٹس نہیں. میں غریب آدمی ہوں، ایک وقت کھا لیتا ہوں، 2 وقت بھوک کاٹ لیتا ہوں، تو شہزادہ ہے، سٹیٹس نہیں بنے گا. عبد الواحد بن زید گھر گئے، اپنے غلاموں کو کھڑے کھڑے آزاد کر دیا، رشتہ داروں کی لسٹ بنائی، سب کو دعوت کھلائی، جو گھر کے اندر مال دولت تھا ان میں بانٹ دیا، باقی پڑوسیوں کو دے دیا. جو کپڑے پہنے ہوئے تھے
وہ بھی اتار کے صدقہ کیے. ٹاٹ کا لباس پہن کے حضرت حسن بصری کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. خواجہ حسن بصری نظر اٹھائی, کہا اچھا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہا حضور ہر شے بیچ آیا ہوں. کہا کیوں؟ فرمانے لگے آپ نے کہا تھا تیرا میرا سٹیٹس نہیں, اب تو ایک ہو گیا ہے نا, اب تو سٹیٹس ایک ہو گیا نا, اب غلامی ملے گی. آپ نے فرمایا 3 شرطوں پہ قائم رہنا, 3 شرطوں پہ. ایک, اللہ والوں پہ زندگی میں اعتراض نہ کرنا, کبھی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اعتراض, کوئی چیز نظر آئے بھی تو شکوہ نہ کرنا, سمجھ لینا کہ میری نگاہ کی غلطی ہے. اور دوسرا, روز اپنے اوپر محنت کرنا, محبت کم نہیں ہونی چاہیے, بڑھنی چاہیے. اور تیسرا فرمایا مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے, کہنے کی ضرورت, تجھے اشارہ سمجھ جانا چاہیے. عبد الواحد بن زید کہنے لگے حضور ملے گا کیا؟